अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 24 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के खौफ ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों, सबको ऐसे तथ्य तवे पर बिठाया है कि ये अगर किसी रेस के अंदर अपने मुखालिफ के छोड़ जाने के बावजूद भी दौड़ते हैं, चौथे नंबर पर आने पर भी जश्न मनाते हैं। अंदाजा कीजिए, यानी जो ज़मनी इंतखाबात की गुज़िश्ता दिन की रेस थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ, उसके अगर नताइज आप देखने लग जाएं, आप हिल जाएं। आज के इस व्लॉग के अंदर एक कदर बड़ा फैसला, वो फैसला बहादुर जजों ने किया है। वो फैसला क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। फिर जो हालात ग्राउंड्स के ऊपर थे, उनको कवर करने वाले सहाफियों के साथ क्या हुआ, वो दिखाना है। फिर 2 अदद बोलती तस्वीर आपको सिस्टम की डिस्क्रिपेंसी दिखा देंगी कि असल में हुआ क्या है, वो अपनी जगह के ऊपर। फिर इस सिस्टम के अंदर, यानी इस हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम, यानी इन हारे हुओं के ज़ेरे इंतजाम, जो अपनी हारी हुई बोसीदा, बदबूदार, खस्ता हाल, बेबुनियाद इमारत के बाहर हाजा मिन फजले रब्बी लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये हलाल जीत है, उनकी असल में नाखलफ हराम जीत उनके लिए क्या करती है, उसकी डिटेल्स 2 अदद बोलती तस्वीरें जो आपको बहुत ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देंगी, उसकी डिटेल्स। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा। ऑप्शन जिन्होंने देना था उन्होंने आपको दे दिया, और वो है फॉर्म 47 के जनाब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब। वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आपको इस मुल्क के अंदर, यानी इस मुल्क के अंदर जहां पर इस वक्त इस हुकूमत का कब्जा है, अगर आपको इस मुल्क के अंदर एहतजाज करना है तो आप बस कर लें, यही एहतजाज है। इसके अलावा अगर कोई एहतजाज करता नजर आए तो वो हिस्सा है इस हुकूमत का, अपेरेंटली मुखालफत कर रहा होगा, हिस्सा है इस हुकूमत का। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो कर ले भाई, यही बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है। उसकी डिटेल्स, इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, 2 अदद बोलती तस्वीरें। ये जरा पहली बोलती तस्वीर चेक कीजिएगा। ये एक अदद टीवी चैनल है। ये मुख्तलिफ ज़मनी इंतखाबात हुए हैं कल के दिन में, उनमें एक हरीपुर का भी था जहां उमर अयूब साहब की अहलिया कंटेस्ट कर रही थी। अब उस इंतखाब में इतना ये जल्दबाजी में है, ये चैनल इतना जल्दबाजी में है कि जो पीछे है उसको आगे दिखा रहा है, जो आगे है उसको पीछे दिखा रहा है। यानी आपको नंबर्स बता रहे हैं कि उस वक्त तक के गैर हतमी, गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जो उमर अयूब साहब की अहलिया हैं, उन्होंने 86,558 वोट लिए हैं, वो कह रहा है पीछे। और जनाबे बाबर नवाज खान साहब, इन्होंने 80,150 वोट लिए, इसको लिखा है आगे, यानी इतनी उजलत में है आप। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है कि ऐसी भी भाई क्या मजबूरी थी। अच्छा, अब दूसरी बोलती तस्वीर मुलाजा कीजिए, जरा मुलाजा कीजिए। ये इस शख्स का नाम है तलाल चौधरी, इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है। आपको याद होगा डस्का में एक इंतखाब हुआ था जिसमें क्वेश्चन उठ रहा था कि इमरान खान साहब के ज़ेरे इंतजाम काम करने वाले इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है। तो इमरान खान साहब ने एक्शन लेकर कह दिया था कि दोबारा होगा, यहां पर इलेक्शन हुआ, पीटीआई वो सीट हारी, और उसके बाद इन्होंने जश्न मनाए। अब ये सारी की सारी सीटें फॉर्म 47 के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर जीत रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। और हैरत की बात है कि इनको शर्म भी नहीं आती। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं, बाइकआउट किया पीटीआई ने पंजाब के अंदर कंटेस्ट का, बाकी जगहों के ऊपर सवाए हरीपुर के। जब आपने एक जगह इस बाईपोल के अंदर शामिल होने से माजरत कर ली, यानी सब जगह के ऊपर, तो आपको हरीपुर में बाईपोल में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं
کہ آپ کو اگر امپیکٹ ڈالنا تھا تو کلیکٹو ہونا چاہیے تھا نا. اسی طرح سے اگر آپ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں سے باہر نکلتے ہیں تو کلیکٹو ہونا چاہیے تھا نا. یعنی 50 لوگ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, ایک الگ سائڈ پہ ہوتا ہے, تو آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں, اسے آپ کیا گیج کرنا چاہتے ہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے باقی پنجاب کے اندر جہاں جہاں وہاں پہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو تھا, ووٹرز ٹرن آؤٹ, دیٹ واز ٹو لو. آئی مین عمران خان صاحب کے دور میں اگر بہت ہلکا بھی تھا تو 48% منیمم بائی پولز کے اندر, 5-6% ٹوٹل ٹرن آؤٹ کے اوپر. اب چوتھے پانچویں نمبر کے کینڈیڈیٹ کو نمبر 1 ڈکلیئر کریں گے تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اس سے پتا چل گیا کہ ووٹر نکلتا ہے کس کے نام کے اوپر, خان صاحب کے نام کے اوپر. اور اگر بائیکاٹ ہوا ہے تو کس کے نام پر, خان صاحب کے نام کے اوپر. باقی سب مایا ہے, فنکاری ہے, اداکاری ہے, 2 نمبری ہے, ڈٹائی ہے. تو یہ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں جی, ججوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ. وفاقی آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے 4 ججز نے پیش ہونا تھا. ٹرانسفر کا کیس ہے جی, ججز کے ٹرانسفر کورٹ کی انٹر کورٹ اپیل تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے اپیل میں کوئی بھی وکیل نہ ہی ججز وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں, جبکہ عمران خان کے وکیل عدالت کے پیش ہو گیا, جسے ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے بطور جماعت آئینی عدالت کو پتہ نہیں تسلیم کیا ہے, نہیں کیا, لیکن ججز نے پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ اگر پیش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل باڈی ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں. اگر آپ پیش نہ ہوتے تو یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا کہ نہیں. لیکن ججز نے کیا کیا ہے, وہ 5 ججز کون کون سے ہیں؟ ٹرانسفر جج اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفت امتیاز, جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس محسن اختر کیانی, ان سب نے بائیکاٹ کیا ہے. نہ وکیل نہ ہی وہ خود عدالت کے سامنے پیش ہوئے, لیکن باقی کیسز کے اندر پی ٹی آئی کا وکیل ضرور پیش ہوا ہے. تو ان ججز نے سسٹم کے اوپر, ان حالات کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر کے اس ملک کے اندر سرکار کے تخت کو ہلانے جیسا فیصلہ کیا. پہلی بات تو یہ, صرف ان کا عدم اعتماد نہیں ہے, صرف ججز نے عدم اعتماد نہیں کیا, یاد رکھیے گا, عوام نے بھی انتخابات پر عدم اعتماد کیا, اور اسی لیے ووٹرز ٹرن آؤٹ یہاں سے یہاں پہ آیا. جب ٹرن آؤٹ ہی کم ہے تو جیت اور ہار کو آپ کیسا گیج کرتے ہیں؟ اور اگر ہو بھی جاتا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ, کیا فرق پڑنا تھا جب یہ کاتب تقدیر, یہاں پر تو ہمارا معاملہ ہی مختلف ہے نا جی. اگر کاتب نے یہ یا راتب نے یہ لکھ دیا ہے نا کہ آپ کو ہارنا ہے, تو آپ کچھ بھی کر لو, کاتب کی بات مانی جائے گی بھائی, لو لیٹر وہیں سے آئیں گے. تیسرا, سیاست دانوں کا سیاست پر عدم اعتماد. سیاست دانوں نے بھی عدم اعتماد کیا سیاست کے اوپر, اور اب وہ بیٹھنا نہیں چاہتے پارلیمنٹ کے اندر. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب, ویسے بڑا اچھا جیسچر دیا انہوں نے, وہ جو افسوسناک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اس کے جو متاثرین ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ, ان کو پوچھنے وہ چلے گئے. اٹ از اے گڈ جیسچر, ویری گڈ جیسچر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 24 تاریخ ہے, اگلے 3 دنوں میں سہیل آفریدی صاحب پچھلے سال جو 26-27 نومبر کو ہوا اس کی یاد میں کیا کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ میں دیکھ رہا تھا بڑے اچھے ان کے پاس کارڈز ہیں, اگر وہ کھیلنا چاہیں تو کیا ان کو ان کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں وہ یہ کھیلنے دیں گے, یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں, اب یہ نہیں ہوگا, یہ دیکھنا پڑے گا. اب آنے والے دنوں میں جو ہمارے ملک کی پالیٹکس ہے اس کا زاویہ اگلے 3 مہینے کے اندر بالکل بدلنے جا رہا ہے, بالکل انٹائرلی. کیونکہ دیکھیں اب یہ جو 5 سیٹیں ایڈ ہو جائیں گی ضمنی بائی پول کی نون لیگ کے ساتھ, ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, مولانا صاحب کو کی ضرورت ہے, ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ تمام معاملے کے اندر زرداری صاحب کی امپورٹنس کتنی ہوگی پتہ چل جائے گا, اور میاں نواز شریف صاحب کے قبیل کی امپورٹنس کتنی ہوگی یہ پتہ چل جائے گا. تو اگلے 3 مہینے پاکستان کی پالیٹکس میں بہت سارے لوگوں کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو نئی انٹری دے سکتے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا. ساری سچویشن میں خان صاحب کہاں ہیں, ان کی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میں نے اس دن بھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر بہت ساری پوائنٹس ایسے ریز کیے جن کو بالکل, اور وہ ایڈمٹ بھی کر رہے تھے, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں نہیں کرتے, کیپیسٹی ہے نہیں ہے, ولنگنس ہے نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب تو نہیں کر رہے تھے معذرت کے ساتھ, اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر کے حوالے سے, جنید اکبر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 26 نومبر 2024 14 ڈی چوک کے حوالے سے
بدھ شام 5 بجے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. شہداء کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام ہوگا. خیبر پختونخوا کے تمام ریجنز کے اضلاع میں یوم سیاہ منایا جائے گا. تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی شہداء کے خاندان، قیدیوں اور زخمیوں کے گھر اپنی حاضری یقینی بنائیں گے. صوبائی صدر جنید اکبر نے یہ ہدایات دی ہیں. اس سے بھی بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا. یہ کون سی ایسی نئی چیز ہے جو اب نہیں ہوگی؟ تو نئی چیز ہونی چاہیے تھی، میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اس کا اعلان تو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کو کرنا چاہیے، بطور سہیل آفریدی، بطور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے. اچھا جی، آغا شیخ سرور بڑا ہی نوجوان مڈل کلاس کا بچہ، پہلے بھی ان کے ساتھ بہت افسوسناک واقعات ہوئے. وہ کل سے الیکشن کوریج کے دوران سے مسنگ ہے. ابھی تک تو بازیاب نہیں کرایا گیا. میاں علی اشفاق نے بھی ٹویٹ کر رکھا ہے، باقی سارے لوگوں نے. لیکن ہے یہ بہت بڑی زیادتی کہ اگر الیکشن اتنے فیئر اینڈ فری ہو رہے تھے تو ایک بچے کو یا ان کے ساتھیوں کو، ایک آدھ اور بھی ہیں، ان کو وہاں سے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی مبینہ طور کے اوپر؟ یہ جا کر چیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا ججز، صرف یہ والے ججز نہیں بہت غصے میں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کا بھی غصہ اپنی جگہ کے اوپر ویلڈ ہے. اچھا اب جو ہے میں کچھ مزید چیزیں شامل کرتا ہوں. جیسے صوبائی وزیر بلدیات مینا خان آفریدی نے پشاور میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے. شدت پسند عناصر ہمارے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، امن دشمن حملے میں جانی قربانیوں پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. جی اب ایک اور سٹوری، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا سے متعلق ہے، تو وہ جو مبینہ طور کے اوپر فراڈ ایپ کیس تھا، اس کے اندر ڈکی بھائی، عروب جو تو یہ سارے جتنے اقرا کمل وغیرہ سارے پھنس گئے تھے. ڈکی کی تو ضمانت ہی نہیں ہو رہی تھی، اس کی آج ضمانت ہو گئی ہے. کسی اور کیس میں نہ اٹھا لیں، یہ بھی نہیں پتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میں بھی مبینہ طور کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہو، آئی ڈونٹ نو. اچھا جی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے. سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ پاکستان کے سرکاری مولوی بھی ہیں. حلوۃ الراضیہ بابا، راضیۃ الحلوہ، بس کیسے کر لیتے ہو یار. یہ پرویز رشید صاحب سنیے گا، یہ ملک کے منجے ہوئے سیزنڈ سیاستدان ہیں. ضمنی انتخابات کے نتائج، نون لیگ کا بیانیہ تسلیم اور کارکردگی کو سلام، بس یہی ہے عوام کا پیغام. اللہ اکبر، ھذا من فضل ربی. کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی، متی اللہ جان صاحب وہ کہتے ہیں ان ججوں کو جو ملنا تھا وہ پہلے مل چکا ہے. یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کا عہدہ، پروٹوکول پھونپھاں. جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ اور اب چیف جسٹس آئینی عدالت بنایا گیا. انہیں اب 3 سال کی تنخواہیں ملیں گی، بدلے میں تو اب انہوں نے دینا ہے، اور جو دینا ہے یا دینی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. سرور بارش صاحب، نظام سے عدم اعتماد. آج کے یہ دیکھو آپ کتنی امپورٹنٹ شخصیتیں الیکٹورل پروسیس کو دیکھتے ہیں. آج کے ضمنی انتخابات دراصل فروری 2024 کے دھاندلی زدہ انتخابات کا تسلسل ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اور یہی چیز آسمہ شیرازی اور باقیوں نے بھی کہی ہے، منصور علی خان وغیرہ. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کیسے ریسپونڈ کرتی ہے. فی الحال سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.